محمد وآلہ وسلم۔ یہ ہم اسلامی بہنوں کی نماز پڑھ رہے تھے، اس میں صفحہ نمبر 19 اس کے آخر میں ہم یہ پہنچ گئے۔ پیچھے عرض کیا تھا کہ جب وضو کر لیں، وضو کے بعد کلمہ شہادت بھی پڑھیں تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور سورۃ القدر 3 مرتبہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ آسمانوں کی طرف دیکھ کر 2 مرتبہ ویسے۔ تو سورۃ القدر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جی بھلا کہ آدمی 3 مرتبہ پڑھ لیں، نبیوں کے قریب جگہ ملے گی، اور آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھیں تو نظر کمزور نہیں ہوگی۔ فرمایا تصوف کا عظیم مدنی نسخہ۔ تصوف اور طریقت لفظ دو ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے۔ شریعت اور طریقت ظاہری طور پر لفظ علیحدہ ہیں، لیکن شریعت کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر بندہ عمل کر رہا ہے، اور طریقت اور تصوف کیا ہے، اس میں خلوص پیدا ہو جائے۔ شریعت اور طریقت تصوف ایک ہی چیز کے دو نام ہے نا، رہبر شریعت، پیر طریقت۔ تو طریقت اور شریعت میں فرق نہیں ہے، صرف تھوڑا سا یہ ہے کہ شریعت کہتے ہیں ظاہری طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور خلوص سے کریں، ریاکاری سے بچ کر۔ میں بھی اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ کے لیے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو وہ تھا نا کہ مسجد کے دروازے پر، مسجد میں کیا لکھا تھا کہ مانگنے ہی آتے ہو، کبھی ملنے بھی آیا کرو۔ تو نماز کو بندہ پڑھے نا صرف اللہ کو راضی، یا اللہ کوئی نہیں دنیا کے لیے کسی، تو دنیا کے لیے بھی پڑھ لے کہ یا اللہ میرے یہ نماز کی وجہ سے مجھے برکت عطا ہو، تو یہ بھی گناہ نہیں، جائز ہے، لیکن کچھ عبادت ایسی ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ اچھا، تو یہ نا خلوص کو نا طریقت کہتے ہیں، طریقت تصوف، اور باقی نماز جو پڑھ رہے ہیں تو یہ شریعت۔ یہ جو طریقت ہے، تصوف ہے، یہ بھی شریعت کے اندر ہی ہے۔ شریعت نے بتایا خلوص ہونا چاہیے، لیکن وہ جو نا کچھ جھوٹے آدمی جو نماز پڑھتے نہیں، کہتے نہیں تاڑی کسی ویلے ساڑی ہر ویلے، تم تو ادھر نماز پڑھتے ہو، ہم مکہ پاک جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جائے کہ یار کھانا بھی تو ادھر کھاتے ہو نا، کھانا بھی ادھر جا کر کھایا کرو، نذرانے ادھر وصول کرتے ہو، ڈب سارا تو ادھر کھائے نا، تو جب نماز کی باری ہے تو کہتے ہیں میں نماز ادھر پڑھتا ہوں جا کے۔ تو یہ کون سی طریقت، یہ غلط بات ہے۔ شریعت اور طریقت دو چیزیں ہیں، تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لیکن صرف کیا ہے کہ یہ طریقت اور تصوف شریعت سے باہر نہیں۔ ایسا کوئی تصوف بندہ کرے، ایسی وہ طریقت بیان کرے جو شریعت کے خلاف ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اب یہ کچھ نا پیر جو اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے نیک عمل نہیں کرنے، سگریٹ پینی ہے تو غلط کام کرنے، تو پھر لوگوں کو کیا بتاتے ہیں۔ وہ ایک پیر صاحب سکے، وہ کہتے بھائی جی میری بیعت کرنی ہے نا، تو جدہ میں کہنا نا پاویں میں پٹھا کام بھی کہاں تو مننا پینا تین۔ وہ جی ادا ہوا ایک باری، ادا سا پیر صاحب نے نا ایک بندے نے کیا جا کے تو نا فلاں جگہ تے بھیڑا کام کر کے آ، بدکاری کر کے آؤ کسی عورت سے۔ تو وہ کہنے لگا یار یہ کیا، انہوں نے کہا بھائی میں پیر ہاں، جدہ کہاں تو گل مننی پینی۔ وہ مرید پھر نہ گیا کتے بھیڑا کام، اتنے نا وہ عورت کتے اغوا کر کے نا لوگوں نے تو اتنے رکھی ہوئی سی، تو وہ بھیڑا کام کرنے واسطے نا انہوں بھیجا گیا۔ اتنے جا کے دیکھا تو پتہ چلیا تو میری اپنی بیگم۔ وہ پتہ چلیا پیر بھیڑا کام بھی کہنا تو بچوں اکثر گل کو چنگی ہوتی ہے، گل ملے گی یعنی آیا نہیں کہتے کہ اسی نماز نہیں پڑھنی، اسی روزے نہیں رکھنے، تو بہانا کی لگاتے ہیں فلاں جگہ دیکھتا ہے، پتہ نہیں کتنے ہوا سی۔ ایسے نہیں نا امام مسلم بن حجاج اور قشیری، یہ 6 بڑی کتابیں نا حدیث پاک کی، امام مسلم الاسناد من الدین۔ میں کوئی بھی بندہ بات کرے نا اس سے پوچھنا یہ کہاں آپ نے پڑھی ہے، کس کتاب میں لکھی ہے، کس بزرگ نے فرمایا ہے۔ اگر لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر یہ سند نہ ہو، حوالہ نہ ہو، کس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، کہاں آپ نے پڑھا، تو پھر جس کا جی چاہے جو جی چاہے بات کرنا شروع کر دیں۔ اگر کنی گل بڑھا کی جانی تو پیر صاحب اصل اپنا کام سیدھا کرن ڈے کہ میں پٹھے کام کرنے ہیں تو میں غلط کام کرنے ہیں، تو انہوں نے بہانا لگانا وا پیر پٹھا بھی کرے نا کہ چنگا ہی ہوتا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کیوں نہیں بتائی تھی، صحابہ کرام نے کیوں نہیں یہ بات بتائی تھی۔ قرآن پاک کو چھوڑ کر اور حدیث پاک کو چھوڑ کر ایک بندہ بات کرتا ہے، کہتا ہے یہ طریقت ہے۔
یہ کون سی طریقت ہے؟